ماننا وہو علی ثلاثۃ انواع، اس کی 3 قسمیں ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات۔ ہم نام کو تو بہت توحید بولتے ہیں جی، بیٹھے ہوئے میں پوچھتا ہوں، بڑے درد دل سے پوچھتا ہوں، تن سے نہیں پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے توحید کی تعریف بھی سنی ہے؟ کبھی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توحید کی قسمیں کیا ہیں؟ توحید کے اقسام کے ڈیفینیشن کیا ہیں؟ خاندانی اہل حدیث ہیں، فلاں نا بہت بڑا، پڑھا کیا جی؟ سمجھا کیا؟ عقیدہ سیکھا کیا؟ نہیں معلوم ہم کو، چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو معلوم ہے بس، اس کے علاوہ توحید کا معنی بھی نہیں معلوم ہم کو۔ اس کی 3 قسمیں علماء نے بیان کیا، اور وہ تینوں قسمیں فاتحہ کے اندر امام ابن القیم نے بیان کیا، امام ابن کثیر نے بیان کیا۔ یہ فاتحہ اصل میں ان تینوں قسموں پر ہی مشتمل ہے جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے۔ آپ تنہا ماننا اللہ کو، آپ پوچھیں گے کیسے؟ سمجھاتا ہوں۔ الوہیت کے اعتبار سے تنہا ماننا، ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ماننا، کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ رب کیا مطلب؟ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، نگہبانی کرنے والا، رزق دینے والا، کھلانے پلانے والا، مارنے جلانے والا۔ یہ جتنے صفات ہیں رب کے، ان میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ربوبیت ہے۔ ہاں اچھی طرح سمجھو، پھر وہ تعریف بولتا ہوں۔ ربوبیت یہ معنی میں ہم توحید کو مانیں گے، توحید الربوبیہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے کام بندوں کے لیے ہیں اس میں ہم ایک ماننا، رزق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مارنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نگہبانی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ ہی مارتا جلاتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے تقدیریں بناتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے اگر تم امید و توقع رکھتے ہو تو تمہارے توحید میں خلل ہے۔ نہیں بھائی میں بولوں گا نہیں تو میری تنخواہ چل جائیں گی۔ ارے بیوقوف، تجھے پالنے والا رب ہے، تو رب سے ڈرنا ہے یا متولی سے ڈرنا ہے؟ آج ہمارے اماموں کا حال زیادہ تر یہی ہے کہ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے، تنخواہ چلی جائے گی، اس واسطے ہم کھل کے بیان نہیں کریں گے۔ ہاں سود خور متولی ہے تو سود کے بارے میں ممبر پہ نہیں بولیں گے، کیوں جی؟ متولی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ بھائی متولی نہیں، متولی کا باپ ناراض ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا رزق اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار۔ یہی حال ہمارے دنیا دار لوگوں میں بھی ہے۔ ہاں انٹرویو آئی، بچہ بڑا دیندار، لیکن بولا انٹرویو میں داڑھی ہے نہیں ملے گا، کل سے اگر جاب آتے ہیں شیونگ کر کے آؤ، نہیں تو جاؤ۔ اچھی وچھی داڑھی بہترین، ماشاء اللہ بہت اللہ والا تھا، سیدھا اٹھا کے کیا ہے سٹا سٹ چمکتا ہوا چہرہ، نہیں تو کیا ہے جاب چل جائے گی۔ بھائی ارے بیوقوف، یہ جاب سے کماتا تو؟ اگر یہ جاب سے کمانا ہوتا تو پھر تو دنیا میں سب سے بڑا پیسے والا مزدور ہوتا۔ کیوں؟ سب سے بڑی محنت مزدور والا کرتے ہیں، کولی والا جسے کہتے ہیں نا، ہم کولی والا بولتے ہیں تمل میں۔ میری زبان ذرا ادھر ادھر بھی جائے گی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جسے مزدور بوجھ اٹھانے والا ہوتا نا، وہ سب سے بڑا پیسے والا آج ہوتا۔ کیوں؟ محنت زیادہ اس کی ہے، محنت سے مال نہیں آتا، تقدیر سے آتا جو رب نے بنایا۔ کوئی مینیجر ہے، کوئی بزنس مین ہے جو ایک فون سے کروڑوں کماتا ہے، کوئی محنتی ایسا ہے جو 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور رات میں 100 روپئے لے کے گھر جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ اسے پھر کس سے ملا؟ محنت سے نا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، بڑی پتے کی بات ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ارے بدبختو، تم زمین میں رزق تلاش کرتے ہو، رزق زمین میں نہیں ہے، آسمان میں ہے۔ آپ ذرا گہرائی سے سوچیں اس آیت کو، سورہ زاریات کی۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تو آسمانوں میں ہے، تم زمین میں کیا تلاش کرتے ہو؟
آسمان میں جو فیصلہ تمہارے رزق کا رب کرتا ہے وہی تمہیں ملتا ہے، اس سے شمہ برابر نہ زائد ملتا ہے نہ ذرہ برابر کم ملتا ہے۔ ہاں تمہارے ایک فون سے تم کروڑوں کماتے ہو، کبھی پوری محنت کر کے بھی ایک انسان 10 روپے نہیں کما سکتا۔ تو رب کی حیثیت سے، نگہبانی کی حیثیت سے دنیا میری کیا بگاڑ لگی، میں حق بولوں گا جو بھی ہو جائے۔ آج ہمارے پاس چاپلوسی آ گئی، آج ہمارے پاس چاپلوسی آ گئی۔ بہت کم لوگ ہیں جو مخلص ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بولتے ہیں، ورنہ تو کیا ہے، جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پناہ لی جا سکتی ہے ان سے ڈر کے کہتے ہیں کہ چلو بھائی بعد میں بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے، بڑے آدمی جی انہوں سچ کریں گے۔ ارے بیوقوف، پناہ وہ نہیں دیتا تجھے، پناہ اور نگہبانی کرنے والا میرا رب ہے۔ کائنات کے تمام لوگ مل کر بھی تجھے کوئی ٹھیس نہیں بلکہ کوئی ایک خراش بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ رب کا اذن نہ ہو اور کائنات کے تمام لوگ تیرے سپورٹ میں آ جائیں اور رب کا فیصلہ تجھے فنا کرنے کا ہے تو پھر بچا نہیں سکتے۔ یہ ایمان ہو، یہ ربوبیت ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ عبادت کو خالص کر لی جائے۔ مراسم عبودیت کے جتنے ایکشنز ہیں وہ صرف اللہ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، خواہ وہ کوئی بھی شکل ہو۔ بھائی دعا میں کیا غلط ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے خاص۔ ایک دوسری روایت میں الدعاء مخ العبادہ، مغز ہے۔ تو آپ دعا کیسے کر سکتے ہیں کسی دوسرے سے مانگ کیسے سکتے ہیں؟ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں، بھائی خالی اتنا بولتے جا کے ان کے درگاہ میں ذرا ہمارا کام بنا لو۔ سفارے ان سے نہیں مانگتے، ہمیں اللہ سے مانگتے، ان کو ذریعہ بناتے۔ ارے بیوقوف، وہ ذریعہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے نا۔ رب پہ سفارشی کون بنے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو دربار الہی میں میرے پاس سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے، تو تم بناتے کیسے؟ بعض لوگ سمجھتے کہ نظر و نیاز تو کیا بے غلطی ہے اس میں، ہاں ہمیں اولیاء کے نام کو ذبح کر کے بانٹتے، کیا غلط؟ نہیں، ذبح کا حقدار رب العالمین ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام ہے وہ جو دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے۔ بعض لوگ اس میں بڑی غلط فہمی میں ہو جاتے، مثلا آپ کے بچے کا عقیقہ ہے، اس میں بہت بڑی غلط فہمی عوام میں، بچے کا عقیقہ ہے، بعض لوگ مجھے فون کر اللہ نے کچھ بنا دیا ہے تو ہم کوئی نہیں، لیکن اللہ نے دلوں میں ڈال دیا لوگوں کے۔ ایک آدمی نے فون کیا، مولوی صاحب میں بچے کے نام سے عقیقہ کرنا، لیکن لوگ بولتے ہیں اللہ کے نام سے دینا، میں کیا کروں؟ ارے اللہ کے نام سے دینا الگ بات ہے، بچے کے نام سے عقیقہ کرنا الگ بات ہے۔ بچے کے نام سے کا مطلب بچے کے لیے اللہ کے نام پر ہی دینے کا مطلب ہے۔ عبادت جو ذبح کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی نام شامل نہیں ہوگا، اس کے لیے کر سکتے ہیں، اس کے عبادت کے اعتبار سے نہیں کر سکتے تم ذبح کسی کو۔ ورنہ تو کیا ہے، آپ باپ کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، ہاں ماں کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، یا آپ غریبوں کے نام کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں، یہ چیزیں الگ ہیں۔ لیکن عبادت جو ذبح کرنے کی نیت ہے، قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، فلاں جو نام سے مشہور کر دیا جاتا ہے یہ فلاں کا، یہ اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے۔ خواہ وہ ذبح ہو، نظر ہو، نیاز ہو، بلانا ہو، پکارنا ہو، محبت رکھنا ہو غائبانہ، جیسے اللہ سے، اللہ کو دیکھا نہیں محبت رکھتے، ویسے ہی عبد القادر جیلانی کو دیکھا نہیں، انہیں بغداد میں ہے، لیکن محبت اس کو اتنی ہے کہ اللہ کے لیے بھی وہ محبت دل میں نہیں ہے، اس سے کرتا ہے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، اس کی محبت میں بھی شرک ہے۔ ڈر بھی ویسے ہی، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ڈر ہے، ہاں وہ ایسے ہی کسی ولی سے ڈرتا ہے کہ اگر میں ان کی فاتحہ نہ دلاؤں تو پھر ولی مجھے پکڑ لیں گے، عذاب میں ڈال دیں گے، یہ میری دنیا بگاڑ دیں گے، یہ ڈر بھی شرک ہے۔ تو محبت میں بھی شرک ہو سکتا ہے، ڈر میں بھی شرک ہو سکتا ہے۔ یہ تمام قسم کے شرک سے مبرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توحید الالوہیہ۔ توحید الاسماء والصفات کیا ہے؟ توحید الاسماء والصفات ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں میں اللہ کو ایک ماننا، جیسے نام آئے ویسے ہی نام ہے اس کا، جیسی صفت آئی ویسے ہی صفت ہے۔ آپ کو سمجھ آئے آئے، نہ آئے نہ آئے، سمجھ سے تعلق نہیں، ایمان سے تعلق ہے۔ ہاں یہ توحید کی تیسری بہت اہم ترین قسم ہے۔
مثلا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل، ہرگز بھی نہیں، یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اللہ کو دو ہاتھ ہیں، اللہ کو ہاتھ بھی ہیں اور دو ہاتھ بھی ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ کو کھندا ہے۔ اب ایک آدمی بول سکتا ہے جی کھندا نہیں سو کہاں جی ہاتھ لگیں گا، معلوم نہیں، کھندے کا ذکر نہیں آیا ہے، ہاں ہاتھ کا ذکر آیا ہے۔ اور کوئی بندہ بولتا ہے ہاتھ بولے تو تب کیا ہوگا، کہنی رنگی، ایک چار انگلیاں رنگے، ایک انگوٹا رنگا، ہتھیلی رنگی، نہیں معلوم۔ اللہ بولا ہاتھ ہے، ہم کہیں گے ہاتھ ہے، بس مسئلہ ختم۔ کیسے ہے معلوم نہیں، اس کی شان کے لائق ہے۔ جو صفت، جو چیز اللہ سے ثابت ہو جائے وہ ہے، کیسے ہے معلوم نہیں۔ قیامت کے قریب اللہ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ہاں جب ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے تو رب آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ مڑ کے آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ پیدل آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ گھوڑے پہ آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ جیٹ پلین پہ آئے گا؟ نعوذ باللہ۔ آئے گا، اس کے شان کے لائق آئے گا، لیکن آنا ثابت ہے، آئے گا وہ۔ تو جاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ آنا صفت ہے رب کی، لیکن کیسے آنا یہ معلوم نہیں۔ جو جو اللہ کے لحاظ سے ثابت ہے قرآن میں، وہ تمام چیزیں اللہ کو ہیں، کیسے ہیں معلوم نہیں۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میرے نظروں کے سامنے پرورش کر، تو معلوم ہوا عین اللہ کو ہے، آنکھ۔ تو آنکھ ہے تو پھر اوپر پلک بھی ہے، بھویں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ آنکھ کا ذکر ہے، ہاں آنکھ ہے، کیسے ہے معلوم نہیں۔ اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، ہاں اللہ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے ہے؟ لٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ، اس کے شان کے لائق ہے، پتہ نہیں۔ اس لیے امام مالک سے ایک بندے نے سوال کیا اللہ عرش پر ہے تو کیسے ہے؟ تو حضرت امام مالک کانپ گئے، روتے رہے، تھراتے رہے اللہ کے ڈر سے۔ پھر جواب دینے پہ آئے تو اتنا غصہ آیا کہ کہے کہ پہلے اس کو مجلس سے باہر نکالو۔ جو بندہ آ کے سوال کیا، کہا کہ اس کو مجلس سے باہر نکالو، تب باہر نکال دیے گئے۔ تو جو اسٹوڈنٹ دوسرے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یاد رکھو میں نے اسے اس واسطے بھیجا کہ وہ شک میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اب شک جب وہ دلوں میں تمہارے ڈال گیا تو تمہارے لیے بتا رہا ہوں کہ الاستواء معلوم، استوا کا لفظ ڈکشنری میننگ میں معلوم ہے کہ ٹھہرنا کسی چیز پر، لیکن والکیف مجہول، اللہ کی صفت اس میں کیسی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ سوال صحابہ نے نہیں کیا۔ جو چیز جیسی آئی اللہ کے صفات میں، اللہ کے ناموں میں، اس کو ویسے ہی قبول کر لینا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔